بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، شروع میں لاسٹ لیکچر کے حوالے سے چند باتیں ہیں، کچھ چیزوں کی تفصیل جو ہے وہ رہ گئی تھی، ہماری ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے، یا کچھ چیزیں ویسی بیان ہونے سے رہ گئیں۔ ایک تو کمپیریٹیو فقہ پڑھتے ہوئے ہمارا جو اصل فوکس ہے نا، اصل فوکس وہ اس بات پہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی کیا رائے ہے، فلاں کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ایک سیکنڈری ایشو ہے کہ فلاں امام کی کیا رائے۔ اصل فوکس یہ آپ کے اصل سیکھنے کا، کیونکہ اب دیکھیں نا، ہر مسئلے میں فلاں کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے، اتنا کس کو یاد رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی یاد بھی نہیں رہتا، وہ آپ کو کتاب ہی کنسلٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے کسی کو کوئی رائے بیان بھی کرنی ہے تو، ٹھیک۔ اصل مقصود ہمارا، اصل آبجیکٹیو کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسباب اختلاف الفقہاء۔ فقہاء میں جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، اختلاف ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اصول کون سے ہیں، اس کے پیچھے ان کا جو استدلال ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کی ہم نے تربیت پانی ہے۔ یہ تربیت ہم نے کیوں پانی ہے؟ یہ تربیت ہم نے اس لیے پانی ہے تاکہ اگر ہم ایک اچھا عالم دین بننا چاہتے ہیں تو ہمیں استدلال کے معروف طریقے معلوم ہوں اور ہمارا ذہن ان کے ساتھ کیا ہو، تھوڑی ان کے ساتھ مانوسیت رکھتا ہو، ٹھیک۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا فرائض کو، وضو کے فرائض۔ تو وضو کے فرائض میں ایک فرض بیان ہوا تھا، ترتیب، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترتیب جو ہے وہ یہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ وضو کے اندر ترتیب، یعنی وضو کے اعضاء دھونے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا، یہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے۔ اب پیچھے وجہ کیا ہے، اختلاف کا سبب کیا ہے کہ دو فقہا اس کو فرض مان رہے ہیں اور دو نہیں؟ تو اس کے پیچھے ایک اصول ہے، ایک پرنسپل ہے۔ وہ پرنسپل، وہ اصول کیا ہے کہ واو جو ہے وہ ترتیب کا فائدہ دیتی ہے یا مطلق جمع کے لیے آتی ہے؟ واو، واو کا لفظ، ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا، جیسے جہاں پہ وہ اس کا ذکر آتا ہے وضو کے آزاد ہونے کا، ہاں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، واو کر کے آیا نا، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق وامسحوا، پھر آگے کیا ہے، اور مسح کرو۔ اب یہ جو واو ہے، کیا یہ ترتیب کا فائدہ دیتی ہے یا صرف جمع کے لیے آتی ہے؟ جیسے ہم یہ کہیں جاء زید وحامد، زید آیا اور حامد آیا، تو کیا وہ اسی ترتیب سے آئے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامد پہلے آیا ہو زید بعد میں؟ تو اس جملے میں کیا ان کے آنے کی ترتیب بھی ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ بیسیکلی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک واو جو ہے صرف جمع کے لیے نہیں آتی، بلکہ واو ترتیب کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی اب یہ ایک لغوی قاعدہ ہو گیا نا، اصول فقہ میں ہم نے پڑھا تھا قواعد لغویہ عربیہ، ٹھیک ہے، تو لغت سے استدلال کیا انہوں نے۔ نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، تو سنت تو ہم بھی مان رہے ہیں، وہ یہی ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، ترتیب، ترتیب کیا ہے، سنت سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، سنت ہے۔ انکار تو وہ بھی نہیں کر رہے ترتیب کا، اصل میں تو ترتیب کی حیثیت کی، اب دیکھیں نا، جو چیز سنت سے ثابت ہے کیا وہ فرض ہے؟ تو بس یہی بات ہوگی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، تو فعل رسول کیا فرض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ہمیشہ کی سنت اور ایک جیسے سنت عادت ہے یا کبھی کبھار کی سنت کے ایک دفعہ ہمیشہ کی، ہاں نہیں، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کی سنت کو آپ سنت مؤکدہ کہہ دیں گے، لیکن رہے گی وہ سنت، ہاں امپورٹنس بڑھ جائے گی، ہاں، لیکن اصل اختلاف اس کے سنت اور فرض ہونے کا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سنت عادت ہے، سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، دوسری چیز ایک بحث آئی تھی
وضو کے سنن کے اندر، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ پڑھنا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس آدمی کا کوئی وضو نہیں۔ لاسٹ ٹائم کسی نے سوال کیا تھا کہ اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہے، اس شخص کا کوئی وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہی بات یہ ہے کہ فقہا پھر کیوں نہیں گئے اس کے فرض ہونے کی طرف؟ اس لیے نہیں گئے کہ عام طور پہ محدثین کی رائے اس حدیث کے بارے میں کیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ بسم اللہ، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کی سند کیا ہو؟ جید ہو، یعنی کوئی اچھی سند ہو۔ تو پھر پیچھے اختلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ روایت ان کے نزدیک، اگرچہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن پھر بھی ہم فقہا کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی ظاہری بات ہے حدیث میں ایک بڑے درجے کے اوپر تھے، تو وہ روایات ان کے نزدیک کیا ہیں، وہ اس درجے کو نہیں پہنچتی کہ جس کی وجہ سے وہ اس سے کسی چیز کی فرضیت کو کیا کریں، ثابت کریں۔ تو لہذا انہوں نے اس کے سنت ہونے کو تو مان لیا اوورال کہ چلیں ضعیف روایات ہیں تو وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، تو چلیں ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کسی درجے میں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حسن لغیری میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، حسن لغیری میں معنی ثابت ہوتا ہے، لفظ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات پتہ نہیں ذہن میں ہے کہ نہیں۔ چلیں بہرحال یہ بات کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ حسن لغیری میں معنی ثابت ہوتا ہے، لفظ ثابت نہیں ہوتا۔ اصل میں حسن لغیری اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ ضعیف روایات جو ہے وہ مل کے کیا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو قوی کر دیتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ حسن لغیری ہو گئی۔ تو اب وہ فی نفس ہی ضعیف روایات ہیں تو ان کا لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن جب بہت ساری ضعیف روایات آ گئی ہیں تو ہم کہتے ہیں من جملہ یہ بات ثابت ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے، لفظاً ثابت نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ من جملہ جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اصل لغیری میں لفظ ثابت نہیں ہوتا، اس کے لفظ سے آپ اس سے دلال نہیں کر سکتے کہ جی لفظ یہ آیا ہے کہ لا وضوء، ٹھیک ہے، اس کے لفظ سے استدلال نہیں کر سکتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے بس۔ ہاں آتا ہے وہ، لیکن وہ مستقل سنت نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے کہ جس کو مطلب پریشانی رہتی ہو، جیسے جس کو کوئی سلسلۃ البول کی بیماری ہو، ہم نے کہا پیشاب کے قطرے آتے ہوں، یا جس کو مزی کے جو ہے وہ قطرے آتے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان صحابہ کو اللہ کے رسول نے سجیسٹ کیا، وہ عام سنن میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وضو کے بعد جو ہے نا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ چھینٹے مار لیں، وضو کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے کپڑوں پہ، شلوار پہ چھینٹے مار لیں، تو وہ اصل میں شک دور کرنے کے لیے، کن لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے؟ جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا مزی کے قطرے آتے ہیں، ان کو کہا چھینٹے مار لو، یعنی شیطان ان کو وسوسہ نہ ڈالے نا تمہارے کپڑے تو ناپاک ہیں، اب وہ بیچارے بیمار ہیں، ہر وقت دھونے سے بھی رہے، اس سے تنگ پڑیں گے، تو جب وضو کریں وہ چھینٹے مار لیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے کہا گیا۔ ایک بات لاسٹ ٹائم آئی تھی کہ وضو میں اسراف کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس میں اسراف سے بچنا چاہیے، تو مد کی مقدار کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ عام طور پہ ویسے مد کی مقدار ہمارے ہاں پرانا جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں وہ لیٹر کی صورت میں نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے اس پہ دیکھا ہے، تو کچھ جو جدید محققین ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ 550 ملی لیٹر، 550 ملی لیٹر یہ ایک مد کے برابر ہے، یا بعض نے کہا کہ 600 ملی لیٹر، 600 ml، ٹھیک ہے، مطلب ہاں ہاف لیٹر سے کچھ زیادہ، تو ایک مد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک سا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ تو سا کی جو مقدار ہے وہ بعض نے 2000 ml اور بعض نے 2200 ml بتائی ہے، تو یہ تقریباً 2 لیٹر بن جاتا ہے۔ جی وہ تو روایت آتی ہے،
جوتے پہ مسح ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ وضو کے درمیان میں ایک دعا کا تذکرہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بعض روایات میں آتا ہے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے، یعنی میں آپ کے پاس وضو کا پانی لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، ٹھیک ہے، یعنی وضو کے درمیان۔ لیکن اب عام طور پہ فقہا کی رائے یہ ہے کہ وضو کے درمیان دعا پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس روایت کو کیا کہتے ہیں، ہاں وہ اس کو ثابت نہیں مانتے، کیونکہ جو اس کا راوی ہے اس کا نام ہے ابو مجلس۔ ابو مجلس جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کر رہا ہے۔ ابو مجلس راوی جو ہے اس کی ملاقات ابو موسیٰ اشعری صحابی سے ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ یعنی تابعی جو کہ روایت کر رہا ہے صحابی سے، اس کی صحابی سے ملاقات ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اس کی صحابی سے ملاقات ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے کہا، وہ اس روایت کی صحت کی طرف چلے گئے۔ جنہوں نے کہا کہ اس کی ملاقات نہیں ہے، جیسا کہ ابن حجر نے کہا، تو اب وہ اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ تو روایت کی صحت اور ضعف میں بھی پیچھے اختلاف کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو دعا ہے وضو کی بعد والی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اب اس کی بھی صحت میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ابن قیم نے صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو، اس لیے بعض اہل علم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابن حجر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب بعض اہل علم جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں، اصل دیکھیں بات ایسا نہیں ہے، فقہاء میں سے 3 تو محدثین میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے محدث ہونے کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے بڑا کون محدث ہوگا، ایسا نہیں۔ ان کی رائے وہ ایک ایکسپرٹ کی رائے ہے، حدیث کے حوالے سے بہت بڑے ایکسپرٹ کی رائے ہے، تو اس کا احترام کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم نے اصول حدیث میں ڈسکس کیا تھا، اس میں یہ سوال آیا تھا کہ کیا متقدمین سے اگر ہمیں حدیث کی تصحیح اور تضعیف مل جائے تو کیا ہم متاخرین کی طرف پھر جائیں گے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ متقدمین کی رائے کو ہم ترجیح دیں گے، بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، متاخرین جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اصول فقہ کا نہیں ہے۔ اصول فقہ میں تو ہم صرف وجہ جانیں گے کہ وجہ کیا ہے، اختلاف کا سبب کیا ہے، ٹھیک۔ لیکن ابھی تک رجحان میجارٹی کا یہی ہے کہ متقدمین کی تحقیق کو اہمیت دی جاتی ہے، متاخرین کو کوئی نہیں اہمیت دیتا، یہ لوگ ان کے نہیں پہنچتے، سیدھی سی بات ہے۔ جو ایک علم کے بانی ہیں، مجھے بتائیں، جو ایک فن کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اب یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ آئنسٹائن کا اور آج کل کے جو پی ایچ ڈی فزکس ہیں، آپ ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بھلے ہو سکتا ہے آئنسٹائن کی غلطی نکل آئے، اس کی غلطی نکلے کا امکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن باوجود کہ بہرحال یہ بات کہ اس نے کہا ہے، اس کی اہمیت باقی رہے گی، پھر بھی باقی رہے گی، اس کی غلطی نکلنے کے بعد بھی۔ چلیں جی، ایک مسئلہ آیا تھا نواقض وضو میں، جب ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا، ٹھیک ہے، تو شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی بھی فقیہ کی یہ رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک روایت ہے جو کہ سنن ابی داؤد کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو 2 مرتبہ حکم دیا کہ تم وضو کر کے آؤ، کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ تو اب اگر یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا؟ تو اس پہ ابن قیم نے کہا کہ بیسیکلی اسبال ازار یعنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، وہ تکبر کے لیے رکھتے تھے عربوں میں، تو یہ ایک معصیت ہے، اور وضو کیا کرتا ہے؟ معصیت کو ٹھنڈا کرتا ہے،
تو اللہ کے یعنی وہ اس کی پھر وہ اس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اسے اس سینس میں یہ حکم دیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس روایت کی تصحیح اور تضعیف میں بھی اختلاف ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کو نواقض وضو میں کسی فقیہ نے شمار نہیں کیا. ایون کہ ہمارے ہاں یہ جو دائمی کمیٹی جسے ہم کہتے ہیں، سعودی عرب میں ایک کمیٹی ہے نا علماء کی، جس کو مستقل یا اسٹینڈنگ کمیٹی کہتے ہیں، وہ فتویٰ دیتی ہے. تو وہ بھی انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ نہیں ہے، مطلب نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. ایک چیز ہے ہونا چاہیے، لیکن کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں رہا ہے، یعنی کبار علماء سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ روایت اس کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف ہے، جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ روایت ہی ضعیف ہے. پہلی بات تو یہی ہو گئی، اختلاف تو شروع میں ہی ہو گیا کہ نص ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. اب اس کے ثبوت میں پھر لمبے چوڑے اختلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لمبی چوڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تو وہ لوگ کیوں گئے اس کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں پہ اس کو ناقض وضو قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے صرف اسے کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ. اب اللہ کے رسول نے کسی کو کسی کام کا حکم دیا ہے تو اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے کہ کیوں دیا ہے. کیا اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے، یا اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو اس کے لیے بہتر سمجھا کہ یہ اس کے لیے اس حالت میں یہ کام کرنا بہتر ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بیسیکلی اللہ کے رسول نے اسے وضو کرنا اس کے لیے بہتر سمجھا کہ اس کا تکبر ختم ہو، یعنی اس کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے اسے وضو کا حکم دیا تھا. یہ انٹرپریٹیشن کی ابن قیم. ایک مسئلہ آیا تھا مصحف کو چھونے کے حوالے سے، مس المصحف جسے کہتے ہیں، مصحف کو ٹچ کرنا. تو اس میں جمہور کی رائے یہ ہے، ائمہ اربعہ کی، اب مجھے نہیں معلوم، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ میں نے رائے الٹ دی ہے، مجھے شک یہ پڑ رہا ہے الٹ دی تھی نا میں نے. ہاں، تو جمہور کی رائے یہ ہے اس میں ائمہ اربعہ کی کہ مس مصحف جو ہے، یعنی بے وضو شخص کے لیے مصحف کو ٹچ کرنا یہ حرام کام ہے. یہ جمہور کی رائے. لیکن ابن حزم جو کہ ظاہری اسکول آف تھاٹ کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے. نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہے نا. وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو میں اس کی انٹرپریٹیشن یوں کرتا ہوں. وہ بات ٹھیک ہے، وہ جو میری رائے ہے وہ تو اب ظاہری بات ہے میری ہے نا، وہ تو غلط صحیح نہیں نہ ہو سکتی، مطلب اس لحاظ سے کہ وہ اب اس میں تو غلط صحیح ہو سکتی ہے لیکن بیان میں تو غلط صحیح نہیں ہو سکتی. میں اسی تو جی یہ کرتا ہوں کہ مصحف سے مراد الفاظ مصحف ہیں. ٹھیک ہے، مصحف سے مراد کیا ہے؟ الفاظ مصحف ہیں. اس سے مراد گتا نہیں ہے، اس سے مراد پیپر نہیں ہے. یعنی اگر ہم ائمہ اربعہ کی رائے بھی لے لیں، ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ کی رائے بھی اگر ہم لے لیں تو اس میں بھی گنجائش نکلتی ہے میرے نزدیک مصحف کو بے وضو کے لیے ٹچ کرنے کی. کس صورت میں؟ اگر وہ الفاظ کو ٹچ کرنے سے کیا کرے؟ بچ جائے. یہ بات میں نے کی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ مصحف کا اصلاً اطلاق جو ہے، کیوں دیکھیں نا، حرمت جو ہے نا، حرمت وہ تو اللہ کے الفاظ کی ہے نا، قرآن کے الفاظ. ٹھیک ہے، کچھ فقہا نے کہا کہ مصحف سے مراد گتا بھی ہے، لیکن یہ بات لاجیکل نہیں ہے. گتے کی حرمت کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے ہیں جو مصحف سے ٹچ کر گیا اس کا حکم بھی مصحف کا ہو گیا. نہیں، یہ زیادتی ہے. یہ بات مطلب سمجھ میں نہیں آتی. کاغذ کاغذ ہے، سیدھی سی بات ہے. گتا گتا ہے. ہاں، ویسٹ شامل ہوتی ہے یا کچھ بھی شامل ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جی میں نے قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھا لیا کپڑے کا، اب وہ غلاف بھی اسی طرح سے مقدس ہو گیا جیسے قرآن ہو گیا، یا اس غلاف کا بھی مجھے اتنا احترام کرنا ہے جتنا مجھے قرآن کا کرنا ہے. یہ ایگزیجریشن ہے. یہ نہیں. مصحف سے مراد کیا ہے؟ الفاظ قرآنی. اللہ نے جو الفاظ اتارے ہیں، جو سیاہی کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ان کا ایک تقدس ہے، ان کا ایک احترام ہے. تو یہ درمیان میں نے ایک راہ نکالی تھی. یعنی عام طور پہ میں اس پہ مطلب فتویٰ دے، کیونکہ دیکھیں نا، حفاظ جو ہیں، جو بچے ہیں خاص طور پہ 8-8 گھنٹے جنہوں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، ان کے لیے اپنے وضو کو برقرار رکھنا 8 گھنٹے بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھی بات ہے، پریفرڈ یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ وہ وضو کریں، لیکن اگر کوئی اس مسئلے کی وجہ سے قرآن پڑھنے سے ہی جو ہے وہ دور ہو جائے تو پھر وہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ایسے ہی. چلیں جی، بہرحال آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غسل کے احکامات. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے کتاب الطہارہ کا. تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ شاید ہم کتاب الطہارہ وائنڈ اپ کر لیں، لیکن نہیں ہو سکی. تو ابھی امید یہ ہے کہ آج یہ مکمل ہو جائے گا، اگر آپ نے زیادہ سوال نہ کیے تو نیکسٹ ٹائم ہم پھر کتاب الصلاۃ شروع کریں گے. جی، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ موجبات غسل. موجبات غسل، موجب جو چیزیں غسل کو واجب کر دیتی ہیں، موجب باب فعال سے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، واجب کرنے والی چیزیں، وہ چیزیں جو غسل کو اوبلیگیٹری، یعنی اس کو ایک اوبلیگیشن بنا دیتی ہیں. دوسری کیا ہے؟ ممنوعات، یعنی ایک شخص جو کہ ناپاکی کی حالت میں ہے، امپیورٹی کی کنڈیشن میں ہے، تو اس کے لیے کون سی چیزیں ممنوع ہیں، پروہیبٹڈ. ٹھیک ہے، یعنی غسل کرنے سے پہلے کیا چیزیں اس کے لیے ممنوع ہیں. تیسری چیز ارکان غسل. غسل کے ارکان کیا ہیں؟ جیسے ہم نے کہا نا کہ وضو کے کچھ فرائض ہیں جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا. تو ایک غسل جو کہ فرض غسل ہے، اس میں کچھ چیزیں لازمی ہیں، مینڈیٹری ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا کرنا لازم ہے. کچھ چیزیں غسل کی کیا ہیں؟ سنن میں ہیں، نان اوبلیگیٹری پارٹس جیسے آپ کہہ سکتے ہیں غسل کے. تو موجبات غسل میں سے کہ انسان کی باڈی سے سپرم کا نکلنا، یہ موجبات غسل میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الماء من الماء، صحیح مسلم کی روایت ہے، پانی پانی سے ہے. ہم نے کہا تھا نا اللہ کے رسول استعاری کی زبان استعمال کرتے تھے. پہلے پانی سے مراد ماء مطہر، پاک کرنے والا پانی. دوسرے پانی سے مراد ماء مہین، اللہ تعالیٰ نے جس پانی سے انسان کو پیدا کیا. تو پانی پانی سے ہے، یعنی غسل فرض ہوتا ہے خروج منی سے، انسان کی باڈی سے سپرم کے نکلنے سے. دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا، ایک بات اور ہے اس میں اہم، جو یہ صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، بلکہ اور بھی کمپیریٹو فقہ کی کتابوں میں، اگر تو کسی کو بیماری لاحق ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے جو ہے وہ مادے کا اخراج ہو تو اس پہ غسل فرض نہیں. انہوں نے جو روایت اس میں بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ مسجد میں بیٹھے تھے، حلقہ لگا کے بیٹھے تھے. مسجد نبوی میں عام طور پہ حلقے لگتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا حلقہ بہت معروف تھا، فقہاء صحابہ میں سے تھے. اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑے، مطلب سعید بن جبیر اس حلقے میں کون تھے؟ سعید بن جبیر بیٹھے تھے، اکرمہ بیٹھے تھے، طاؤس بیٹھے تھے. یہ بڑے جلیل القدر تابعین ہیں. آپ کبھی تفسیر کی کوئی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اکثر و بیشتر تفسیر کے اقوال ان تابعین کے ہمیں ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ ان کے 3 اصحاب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ کب وہ نماز سے فارغ ہوں تو ہمیں آ کے درس دیں. اتنے میں ایک بوڑھا بابا آ گیا مسجد میں. اس نے کہا کوئی مفتی ہے؟ تو ان تینوں نے کہا ہاں موجود ہیں مفتی. بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ پرابلم ہے کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کرنے کے بعد نا مجھے پانی آتا ہے جو مائع دافق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مائع دافق کا لفظ استعمال کیا نا، من ماء دافق.
انہوں نے پھر اس سے وضاحت پوچھی کہ اچھا کون سا پانی آتا ہے؟ وہ والا پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تیرے اوپر غسل فرض ہے۔ یہ اس کو فتویٰ دے دیا، وہ بابا واپس ہو گیا اور ساتھ میں کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، مطلب کیا مصیبت ہے یہ۔ عبداللہ ابن عباس نماز میں یہ سن رہے تھے، انہوں نے فوراً جو ہے نماز ختم کی اور پھر کہا کہ اس کو بلاؤ، بابے کو بلاؤ۔ وہ بلا کے لے کے آئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس ان کی طرف متوجہ ہوئی، اپنے شاگردوں کی طرف، کہنے لگے یہ جو فتویٰ تم نے دیا ہے کتاب اللہ سے دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اچھا میرے علاوہ کسی اور صحابی رسول سے کوئی حدیث سنی ہو کبھی اللہ کے رسول سے؟ انہوں نے کہا نہیں حدیث بھی نہیں ہے۔ کیسے فتویٰ دے دیا؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے اپنی رائے سے فتویٰ دیا ہے۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے کہ ایک فقیہ جو ہے نا وہ 1000 عابدوں کے اوپر بھاری ہے۔ تو تمہارے جیسے عابد جو ہیں جب تک فتوے دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ اس لیے ایک فقیہ کو جو ہے وہ 1000 عابدوں کے اوپر بھاری قرار دیا گیا ہے کہ وہ صحیح شریعت سے فتویٰ دے گا، اس کی گہرائی میں اتر کے فتویٰ دے گا اور لوگوں کے لیے شریعت کے نام پہ مشکلات پیدا نہیں کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر اس سے 2 سوال کیے اور ان کے سوالات وہ بالکل مختلف سوالات تھے، اور پھر اس کو کہا کہ ہاں تمہارے اوپر غسل نہیں ہے۔ وہ دیکھ لیں آپ کے اس کتاب میں موجود ہوگا یہ واقعہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ازدواجی تعلق، میاں بیوی کا تعلق، اس سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بھلے انزال ہو یا نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کو اس لیے علیحدہ سے بیان کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میں ایک مسئلہ پوچھوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کہا ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، یعنی تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تو میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تو تم نے جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ انہوں نے پھر یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ معاملات تھے کہ جن میں ازواج مطہرات ہی کوئی فتویٰ دے سکتی تھی، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے جو خاص تعلقات، اس میں اب عام صحابہ کیا بتاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سن رکھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول ایسے مسائل بیان کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی پوچھ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شرم نہیں کرتے تھے، پھر آپ بیان کرتے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک حیا اور ایک شرم بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل نہیں کرتے تھے ایسے، تو اس لیے عام طور پہ ایسے مسائل ازواج مطہرات سے مروی، کیونکہ میاں بیوی کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے تو وہ اس کو کھلے طور پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اذا اصاب الختان الختان، کہ جب ختنہ کرنے والی جگہ سے مل جائے۔ اچھا اہل عرب میں یہ بھی رواج تھا، عورتوں کا بھی ختنہ کرتے تھے، لیکن یہ رواجن تھا، یہ شرعن کوئی حکم نہیں تھا، تو پھر غسل جو ہے وہ واجب ہے، پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے غسل کے فرض ہونے میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حیض و نفاس۔ عورت جب حیض سے پاک ہو تو اس پہ غسل فرض ہے، عورت جب نفاس سے پاک ہو تو اس پہ غسل فرض ہے۔ مینسس کے بارے میں تو خود قرآن میں آ گیا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تطہرنا کا معنی کیا گیا خوب پاک ہو جائیں۔ خوب پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ غسل کر لیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں بھی آتا ہے، جیسے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جب تمہارے حیض کے دن ختم ہو جائیں تو پھر تم غسل کرو اور پھر نماز پڑھو، غسل سے پہلے نماز نہیں پڑھو۔ نفاس کا جہاں تک معاملہ، اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے
لیکن یہ ہے کہ اس پہ اجماع ہے. ہم نے کہا تھا نا اجماع بھی ایک دلیل ہے, ٹھیک ہے, اجماع بھی ایک دلیل ہے. چوتھا کیا ہے؟ موت. مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا کیا ہے؟ بھلے وہ ناپاکی یا پاکی کی حالت میں مرا, جس حالت میں بھی, لیکن اسے غسل دے کے ہم اس کو دفنائیں گے. ہاں مطلب شہداء کی تو ایکسیپشن ہے نا, شہداء کی ایکسیپشن ہے. نہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے. نہیں, اس کو تو غسل دیں گے نا. اسلام, جب کافر جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا تو وہ غسل کرے گا. اس میں جو انہوں نے روایت بیان کی ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضرت ثمامہ, ان کا قصہ معروف ہے, جن کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور اللہ کے رسول ان کے اوپر اسلام پیش کرتے تھے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو حکم دیا, وَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِلَ, اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ غسل کر کے, تو وہ غسل کیا انہوں نے. تو اس حدیث سے دلیل پکڑی فقہاء نے کہ کافر جب مسلمان ہو تو اس کو ایک مرتبہ غسل کرنا لازم ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے زندگی اپنی وہ نجاست میں گزاری یا کس طرح سے گزاری. ان کے ہاں تو یہ پاکی ناپاکی کا کوئی تصور ہے نہیں نا. ممنوعات سے مراد یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے, جب کہ غسل انسان کے اوپر فرض ہو چکا ہو. فرض کن کے اوپر ہے؟ یہ جن کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں, ان کے اوپر غسل فرض ہے. تو جن کے اوپر غسل فرض ہے, کیا کیا چیزیں ان کے لیے ممنوع ہیں, پروہیبٹڈ ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے, حالت جنابت میں اور اسی طرح حالت حیض میں. نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھ لی ہے تو ظاہری بات ہے دہرانی پڑے گی, ٹھیک ہے, اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. مطلب بعض اوقات انسان بغیر اس کے نا, جیسے صبح کو بیدار ہوا ہے, اب اسے احساس نہیں ہوا, اس نے فجر پڑھ لی, بعد میں کپڑوں پہ نشانات دیکھے اور اس کو احساس ہوا کہ نہیں میں تو ناپاکی کی حالت میں تھا, غور ہی نہیں کیا اور میں نے نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, تو اب اس کو وہ نماز کیا ہے, پھر دہرانی پڑے گی. غسل کرے اور پھر اس نماز کو دہرائے, کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی. تو پھر پچھلوں کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن اس کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی. دوسرا کیا ہے؟ طواف. جیسے بغیر وضو کے عام طور پہ فقہاء کی رائے کیا ہے کہ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا نا, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. صرف امام ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے, وہ کہتے ہیں بغیر وضو کے طواف ہو جاتا ہے, وضو طواف کے لیے مستحب ہے, لیکن جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ طواف کے لیے ضروری ہے. جی کہاں پہ؟ یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہاں سب کے نزدیک ضروری ہے. وضو کے لیے گئے نا, غسل کے لیے نہیں. دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں نا, ہم دو چیزیں بیان کر رہے ہیں. غسل جو ہے نا, یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا, وہ فقہا پر اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, میں اس لیے نہیں بولتا کہ وہ ذرا کلاس زیادہ بھاری ہو جاتی ہے. ایک ہے حدث اصغر, ایک ہے حدث اکبر. حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی کو, یعنی انسان بے وضو ہے. حدث اکبر کہتے ہیں بڑی ناپاکی کو, یعنی انسان ناپاکی کی حالت میں, حالت جنابت میں, حالت حیض میں ہے, ٹھیک. تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر حدث اکبر ہو تو پھر طواف نہیں کر سکتا, ناپاکی کی حالت میں ہے تو پھر طواف نہیں کر سکتا. سب کے نزدیک یہ ایگریڈ اپان, ٹھیک ہے. ہاں حدث اصغر ہو, چھوٹی ناپاکی ہو, یعنی بے وضو ہو,
ٹھیک ہے، تو پھر طواف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں نے کہا کہ اختلاف ہے. وہ جمہور فقہا کہتے ہیں طواف نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث میں طواف کے لیے جو ہے وہ صلاۃ کے لفظ آئے ہیں کہ طواف کیا ہے؟ نماز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ ابن تیمیہ، ٹھیک ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ پول ہیں، دونوں کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ بغیر وضو کے طواف کر سکتا ہے. اگر طواف کرتے تو وضو ٹوٹ جاتا. ہاں، تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ آپ کر کے آئیں. ہم نے کہا تھا کہ جمہور فقہا کی رائے درست معلوم ہوتی ہے، وہ وضو کر کے آئیں، وہیں سے طواف شروع کریں. تیسری چیز کیا ہے؟ مصحف کو چھونا، یعنی ناپاکی کی حالت میں حدث اکبر میں مصحف کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں. پہلے بات ہم نے پڑھی تھی بے وضو جو ہے وہ مصحف کو چھو سکتا ہے کہ نہیں، تو اس میں ابن حزم ظاہری کا اختلاف تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ایک آدمی حالت جنابت میں ہے یا عورت حالت حیض میں ہے، تو وہ مصحف کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس میں جمہور فقہا کی رائے پھر وہی ہے، جب انہوں نے بے وضو کو اجازت نہیں دی تو وہ ناپاک کو کیسے اجازت دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ٹچ کر سکتا. لیکن ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ ٹچ کر سکتا ہے. وہ بے وضو کے لیے بھی اجازت دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی اجازت دیتے ہیں جس پہ غسل واجب ہو، کہ وہ بھی مصحف کو ٹچ کر سکتا ہے. اس کی دلیل انہوں نے کیا بیان کی؟ وہ دیکھیں نا استدلال کیسے کرتے ہیں فقہا. دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ صحیحین میں یہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف ایک خط بھیجا تھا نا، خطوط لکھے تھے نا اللہ کے رسول نے بادشاہوں کو. اچھا، جو ہرقل کو اللہ کے رسول نے خط بھیجا تھا اس میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آگے پوری آیت. اب ہرقل جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے دین اسلام پہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ناپاک. اس نے کوئی غسل کر کے تھوڑا مطلب وہ اللہ کے رسول کے خط کو چھوا ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ اس بات کی دلیل ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی پتہ تھا وہ ناپاک ہے، کافر ہے، عیسائی ہے. ٹھیک، تو پھر اللہ کے رسول نے اس کی طرف خط بھیجا اور یہ جانتے بوجھتی ہوئی اس میں آیت بھی لکھ کے بھیجی. تو انہوں نے اس سے دلیل لیکن جمہور فقہا کہتے ہیں یہ آپ کی دلیل بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مصحف نہیں تھا. ہاں، اس میں آیات تھیں. تو چلے ہم آپ کی اتنی بات مان لیتے ہیں کہ جس کتاب میں آیات ہوں اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، لیکن مصحف کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. وہ مصحف سے مراد پھر پورا مصحف لیتے ہیں نا. اس میں وہ والی دیکھیں نا پیچھے دلیل کیا ہے، وہی کہ قرآن مجید کو کون چھوئے؟ جو طاہر ہو. لا یمس القرآن الا طاہر، وہ پہلے روایات گزر چکی نا بے وضو کے، اس میں لا یمسہ الا المطہرون. کچھ نے قرآن کی آیت سے بھی استدلال کیا، لیکن کچھ نے کہا اس سے مراد فرشتے ہیں. بہرحال وہ پھر پیچھے دلائل وہ ہیں نا، استدلال اسی سے کیا ہے. نان مسلمس کو نا قرآن مجید پلس ٹرانسلیشن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو پھر فقہا مصحف شمار نہیں نہ کرتے، وہ اس کو کہتے ہیں یہ ترجمہ قرآن ہے. مصحف وہ صرف اسی کو شمار کرتے ہیں جس میں صرف عربک ٹیکسٹ ہے. یہ جو عرب میں جو ہے نا کاپٹک کرسچن جو ہے سارے عربک ہیں، اگر ان کو دینا ہو قرآن وہ تو عربی نہیں دیں گے. دے سکتے ہیں اس کو. آپ زیادہ سے زیادہ اگر فقہا کے فتوے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو وہ قرآن دے دیں جس میں ساتھ میں حواشی ہوں، فٹ نوٹس ہوں. مطلب عربی کے الفاظ بھی تو مشکل ہوتے ہیں نا، وہ بھلے اس کی زبان اپنی عربی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ ہماری زبان اگر اردو ہے لیکن کیا اردو کی ساری کتابیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں؟ اگر ہم کوئی اچھا ادیب جو ہے
اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں تو بہت سارے الفاظ سمجھ ہی نہیں آتے. تو یہی معاملہ ہے. قرآن اب ظاہری بات ہے جس عربی میں ہے وہ عربی مبین ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ احتیاط کرتے ہوئے کہ فقہاء جو ہے ایک ظاہری بات ہے ان کی رائے ہے ائمہ اربعہ، تو آپ اس کو کوئی ایسا عربی کا نسخہ دے دیں کہ جس میں جیسے بہت سارے ایسے ملتے ہیں جس میں سائڈ پہ کیا ہیں حواشی بھی ہیں، فٹ نوٹس بھی ہیں، عربی میں ہی ہے نا، وہ انہوں نے عربوں کے لیے تو لکھے ہیں نا، عربی میں فٹ نوٹس لکھے ہیں. دیکھیں نا اردو میں فیروز اللغات ہے، وہ فیروز اللغات کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ اردو دانوں کے لیے لکھی گئی ہے نا. اتنی بڑی ڈکشنری کہ بھائی اس لفظ کا یہ معنی ہے. وہ پڑھتے چلے جائیں بہت سارے الفاظ کے، اکثر الفاظ کے معنی ہمیں خود نہیں پتہ، ہماری زبان اردو ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ قرات، یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا. ایک پہلا تھا اس کو ٹچ کرنا، یہ کیا ہے؟ پڑھنا. تو جمہور فقہا یعنی ائمہ اربعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ بھی نہیں سکتے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اس میں جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا، یعنی ناپاکی کی حالت کی. جی ہاں وہ اس کو بھی قرآن میں لیتے ہیں، لیکن ابھی پورا ہم کر لیں پھر اس کے بعد سوال کریں. امام بخاری، امام تبری جو تفسیر کے ایک طرح سے امام ہیں، اور اسی طرح ابن حزم، کچھ اور علماء بھی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے. ابن حزم تو کہتے ہیں ٹچ کر سکتا ہے تو پڑھ کیوں نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں پڑھ بھی سکتا ہے. امام بخاری بھی کہتے ہیں پڑھ سکتا ہے. اچھا امام بخاری کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جتنی روایات ہیں نا روکنے والی یہ ساری ضعیف ہیں. پھر ہم نے کہا کہ وہ پیچھے اختلاف یہ ہو جاتا ہے. امام بخاری خود بڑے ظاہری بات ہے محدث ہیں، اب وہ ایک اتھارٹی ہیں، اب وہ نہ مانے ٹھیک ہے ان حدیثوں کو. وہ کہتے ہیں جب ساری روایات ضعیف ہیں تو آپ کی تو دلیل ہی ضعیف ہے، تو ہم نہیں مانتے. اچھا پھر آپ نے استدلال کہاں سے کیا؟ پھر انہوں نے استدلال بھی کر لیا. ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو انہوں نے ذکر کے لفظ سے استدلال کر لیا کہ قرآن نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے. قرآن میں قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، انا انزلنا الیک ذکر، انا نحن نزلنا ذکر. تو وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر حالت میں ذکر کر لیا کرتے تھے، ہر حالت میں، جس حالت میں بھی ہوتے تھے. وہاں سے استدلال کر لیا امام بخاری نے. تو جو روایات تھیں دوسری فریق مخالف کی، ان کے بارے میں کہا کہ ان میں ضعف ہے، کمزوری ہے. ٹھیک. تو جمہور کے نزدیک جو ہے بہرحال احتیاطی موقف یہی ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی میری رائے یہ بنی ہے کہ ناپاکی دو قسم کی ہے. ایک وہ جو کہ حالت جنابت والی ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ناپاکی وہ ہے جو مینسز والی ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی قوی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی قوی دلیل نہیں ہے کہ اس میں روکا جائے. اس میں عام طور پہ فتویٰ یہی ہے، جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی کا بھی فتویٰ یہی ہے، دائمی کمیٹی جو سعودی عرب کی ہے، کہ حالت حیض میں عورت جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو روکیں گے قرآن پڑھنے سے، نماز تو پہلے نہیں پڑھ رہی، روزہ بھی نہیں رکھ رہی، دین سے بہت دور ہو جائے گی. اور ویسی بھی ایمانی حالت جسمانی حالت کمزور ہوتی ہے انسان کی، تو ایمانی حالت بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو قرآن پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے.
ہاں اس میں بلکہ میری رائے تو یہ بھی ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں مصحف کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن مصحف سے مراد وہی گتا ہے، یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، دستانے پہن لیں فلاں ڈمکان یہ سارا تکلف ہے، اس کا کوئی تعلق روایات سے نہیں ہے۔ مصحف سے مراد الفاظ قرآنی ہے، تقدس صرف الفاظ قرآنی کا ہے، بس اگر مینسز کی حالت میں جس چیز کو ٹچ کرنے سے بچنا ہے وہ الفاظ قرآنی ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ مصحف کو ٹچ بھی کر لیتی ہے، یعنی کارنر سے اس کا وہ پیج قرآن مجید کا پکڑ کے وہ صفحات الٹ پلٹ کر لیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، وہ آگے روایت شاید آ بھی جائے، تیرے ہاتھ میں جنابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا نا مجھے یہ چیز پکڑا دو، چونکہ مسجد کے ساتھ ہی حجرہ ہوتا تھا نا، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ پکڑانی ہے تو وہ حجرے سے ہاتھ جو ہے وہ مسجد میں آ جائے گا، اور حالت حیض میں مسجد میں آنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے یہی کہا میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے ہاتھ میں جنابت نہیں، وہ ناپاکی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سختی نہیں کی جتنی ہمارے ہاں سختی پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ حالت جنابت میں یا ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس میں بہتر رائے یہی ہے کہ یہ تقسیم کر لیا جائے، کیونکہ روایات جو ملتی ہیں نا وہ ملتی ہیں جنابت کے حوالے سے، وہ اگرچہ ضعیف بھی ہیں لیکن کئی ایک ہیں، کئی ایک ہونے کی وجہ سے من جملہ معنی ثابت ہو جاتا ہے کہ حالت جنابت میں بچنا چاہیے کو، لیکن جو مینسز کی حالت میں ہے کہ اس کو بھی تلاوت سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہی نہیں، وہ بس ناپاکی کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہوئے روک دیا گیا، تو وہاں سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا یہ ناپاکی ایسی ہے غسل کی جو وہ دور کر سکتا ہے نا، یہ تو اپنی مرضی سے ناپاک ہے نا، غسل کر لے اپنی ناپاکی دور کر لے، وہ جو ناپاکی ہے دوسری مینسز کی وہ تو اس کے اوپر فطرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے، اس کو تو وہ غسل سے بھی دور نہیں کر سکتی نا، تو اس لیے وہاں اجازت ہونی چاہیے، وہ اختیاری نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مسجد میں رکنا۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا یا رکنا یا ٹھہرنا۔ جی، حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں ذکر اذکار کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھنے پڑھا کسی نے نہیں منع کیا، بات جو ہو رہی ہے وہ صرف قرآن کی ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ مسجد میں ٹھہرنا، یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں، یا مسجد میں جانا، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھیں نا خواتین بھی مسجد میں آتی تھیں، تو آپ جو ان کے ڈیز ہیں ان ایام میں کیا وہ مسجد میں آ سکتی ہیں، یا کوئی بندہ ہے جو حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اب وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو کیا اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، الاؤڈ ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے اکثر جو صحابہ کرام تھے ان کے جو گھروں کے جو دروازے تھے نا جیسے ازواج مطہرات کے بھی وہ مسجد کی طرف کھلتے تھے، یعنی ایک طرح سے مسجد جو ہے وہ رستہ بنتی تھی ان کے اپنے گھر سے شاہراہ تک جانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات، مسجد درمیان میں رستہ بن جاتی تھی۔ تو وہ بھی ایک مسئلہ جو ہے جیسے سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا صحابہ کو کہ اپنے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف مت کھولو، ان کے دروازے دوسری طرف، مطلب لوگوں نے تو نیکی کی غرض سے نا کہ گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھول لے، جب نکلنا ہو مسجد کی طرف سے نکلیں، تو اللہ کے رسول نے وہ دروازے بند کروائے پھر کہ مسجد کی طرف اپنے گھروں کے دروازے مت کھولو۔ اور پھر ساتھ میں کیا کہا کہ میں کسی جو ہے وہ حائضہ عورت کے لیے اور کسی جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے بھی انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئی اور آپ نے اونچی آواز سے کہا کہ کسی حائضہ کے لیے اور کسی جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، مطلب آپ کو پتہ چلا ہوگا نا کہ لوگ اس کا دھیان نہیں کر رہے،
پھر قرآن نے ایک ایکسیپشن دی ہے، الا عابری سبیل، کہ جس نے گزرنا ہو تو وہ گزر سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں سے، لیکن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اب جو ظاہری بات ہے جو حالت اعتکاف میں ہے، اگر اس کو ناپاکی کی حالت پیش آ گئی ہے تو اب وہ مسجد سے گزر کے ہی جائے گا نا وضو خانے یا طہارت خانے کی طرف۔ جی ہاں، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 43۔ اور اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم یعنی صحابہ کرام حالت جنابت میں مسجد سے گزر جاتے تھے، یعنی اس کی ہمیں اجازت دی گئی تھی کہ گزر جائیں، ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بتایا نا، وہ وجہ اصل میں یہ تھی کہ کچھ صحابہ کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اگرچہ اللہ کے رسول نے بند بھی کروائے لیکن یہ ہے کہ کھلتے تھے۔ یا حالت اعتکاف میں اب ظاہری بات ہے مسجد میں سے گزر کے اس نے جانا ہے طہارت خانے کی طرف یا اپنے گھر۔ وہ یہی ہے کہ وہ چل کی جائے گا مسجد سے، اسے پھر فوراً نکلنا چاہیے مسجد سے۔ لیکن اگر تو انسان گھر میں ہے پھر تو صبح تک مؤخر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ رات کو ہی نہ ہے، صبح تک مؤخر کر سکتا ہے۔ اگرچہ پریفرڈ یہی ہوتا ہے کہ انسان فوراً غسل کر لے، لیکن ظاہری بات ہے اگلی نماز تک تو اس کے پاس وقت ہے نا، تو وہ کسی وجہ سے اس کو مؤخر کر سکتا ہے غسل کو۔ لیکن اگر مسجد میں ہے تو پھر مؤخر نہ کرے، پھر فوراً مسجد سے نکل جائے۔ پھر اس کے لیے وہاں مسجد میں رکنے والی بات ہے نا، کہ ساری رات وہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں ٹھہرا رہے گا، پھر ٹھیک نہیں۔ ہاں، وہ تو مسجد میں جا ہی نہیں نہ سکتی، ہاں، تو وہ یہی فوراً نکل جائے مسجد سے، فوراً نکل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، سنن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ پکڑانے کے لیے کہا، کپڑا پکڑانے کے لیے کہا، جو کہ مسجد میں پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے جو حجرے تھے ازواج وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھے، بلکہ ان کے دروازے جو ہے وہ مسجد میں کھلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ مجھے وہ کپڑا پکڑا دو جو کہ مسجد میں پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو حالت ناپاکی میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری جو ناپاکی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی اس حد تک اجازت ہے کہ وہ مسجد سے کوئی چیز پکڑ لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے گزرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ ہاتھ بڑھا کے، مطلب حجرہ ہے نا، تو حجرے سے ہاتھ بڑھا کے، ہاتھ تو مسجد میں آ گیا نا، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ سختی نہیں ہے کہ ہاتھ مسجد میں آ گیا۔ آپ اصل میں یہ کہ انسان خود مسجد میں نہ جائے۔ گزرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، گزرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں حرم جو مسجد حرم ہے نا، مسجد حرم، دیکھیں اس کی حدود متعین ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو صحن ہے وہ بھی مسجد میں شامل ہے، وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے، تو صحن میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے، وہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ہر مسجد کی حدود متعین ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے مسجد شروع ہو رہی ہے، وہ عرفاً متعین ہوتی ہیں، عرفاً بھی متعین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں ظاہری بات ہے اس کے ساتھ جو سڑکیں ہیں، لوگ وہاں پہ بھی رش ہو تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ سڑک جو ہے وہ تو مسجد میں نہیں ہے نا، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے،
تو مسجد سے مراد یعنی مسجد کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مسجد کی حدود، اس کی باؤنڈریز، کہاں تک مسجد ہے کہاں تک نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ سارا عرف سے طے ہوتا ہے نا، اور یہ عموماً معروف ہوتا ہے کہ جی یہ مسجد ہے، یہ مسجد نہیں ہے، بھلے وہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہو۔ اب حرم کے ساتھ، صحن کے ساتھ پیچھے وہ صفیں دور تک چلی جاتی ہیں، لیکن وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، لیکن مسجد کا صحن مسجد کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو طہارت خانہ ہوتا ہے وہ بھی مسجد کے حکم میں نہیں ہوتا۔ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو اس کو مسجد سے باہر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ ان کو بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسجد کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ اب مسجد کی چھت پہ اگر امام صاحب کی رہائش ہے تو ظاہری بات ہے وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے، وہ بھی مسجد کے حکم میں۔ اس کو شروع سے ہی جو ہے وہ مسجد سے نکال دینا چاہیے کچھ ایریا جو ہے نا، جیسے اب آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں نے یہ اچھا کام کیا، مساجد کو تعمیر کیا اور اس کے ساتھ ایک خواتین حال بنا دیا۔ اب خواتین حال کے بارے میں انہوں نے پہلے سے ہی طے کر دیا کہ یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، چاہے وہ مسجد سے ملحق ہے، لیکن انہوں نے طے کر دیا انما الاعمال بالنیات، جس نیت کے اوپر وہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس نیت کے اوپر وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے اس عمارت کا حکم وہی ہے۔ لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اوپر والا ہال جو ہے وہ مردوں کے لیے، نیچے آپ بیسمنٹ بنا لیتے ہیں، جیسے یہاں ہم نے بنائی مسجد تقویٰ پی او پی کے ساتھ، یہ بیسمنٹ ہے، اس کے بیسمنٹ میں ہم نے خواتین کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا ایک بات ذہن میں رکھیں، اصولی طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم یہی بات کر رہے ہیں بار بار، ایک ایریا اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ مسجد کا ایریا ہے، اب اس کے اوپر نیچے کی بات چھوڑ دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایریا اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ مسجد کا ایریا، اب نیچے کا ایریا جو ہے اس کا وہ مسجد نہیں ہے، اوپر کا ایریا وہ مسجد نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو سائڈ پہ آپ بنا لیں جو مرضی، یہ مسجد کی باؤنڈری ہے، یہ سائڈ پہ یہ خواتین حال ہے، یہ سائڈ پہ یہ طہارت خانہ ہے۔ اگر مسجد کے اوپر بنا ہوا ہے اور وہاں پہ پراپر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ مسجد کا حصہ ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی نا کہ نیچے ایک ہال ہے، وہ ہال نماز کے لیے مختص ہے، وہ پرینگ ہال ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی اب یہاں پہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کی حیت بھی ساری مسجد کی طرح ہے، لیکن ہم اس کو مسجد کے حکم میں نہیں لے رہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ جیسے اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا مردوں کا ایک حال ہے، اسی پہ آپ دیکھ لیں، گراؤنڈ فلور پہ مردوں کا ایک حال ہے، نیچے ایک خواتین کا حال ہے، نیچے جو خواتین کا حال ہے وہ پریئر حال ہے، وہ خواتین کی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مسجد کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصلاً وہ اسی نیت سے بنایا گیا ہے۔ جب اسی نیت سے بنایا گیا ہے کہ خواتین وہاں پہ نماز پڑھیں تو انما الاعمال بالنیات، وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ یہ جو اوپر ہیں، یہ کمرے ہیں، یہ آفسز ہیں، یہ آفس کی نیت سے بنائے گئے ہیں، یہ نماز کے لیے بنائی نہیں گئے، یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ لیکن اگر بیسمنٹ جو ہے وہ مسجد کے حکم میں آتا ہے تو اس میں تو کلاسز ہوتی رہی اور اس میں وہ خواتین کی بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو مسجد کے حکم میں ہی ہے، وہ تو ادارے والوں سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے یہ مسجد ہے۔ اگر تو اس کو اس نیت سے بنایا گیا ہے، دیکھیں نا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مسجد کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں یہ چیزیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، ضرورت کے تحت بنائی جاتی ہیں، پہلے وہاں پہ نماز پڑھی جاتی رہی، تو اگر وہاں پہ ایک دفعہ نماز پڑھی جاتی رہی اور اس کو مسجد کنسیڈر کر لیا گیا، یعنی وہ پہلے پریئر ہال رہا، بعد میں وہاں پہ آپ نے کچھ آفیسز وغیرہ گھر بنا لیے، تو وہ اصل میں مسجد کے حکم میں ہی ہے، بعد کی چیز کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر شروع سے ہی اس کی کنسٹرکشن ایسی کی گئی کہ اوپر جو ہے وہ فیملی کے لیے یہ رہائش ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مسجد کے حکم میں نہیں شمار کریں گے۔ ثواب تو ان کو ملے گا نا انشاءاللہ، ہاں وہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ چلیں جی آگے چلیں جی، آج ہم نے ختم کرنا ہے۔
غسل، ورنہ آپ کے 10 بج جائیں گے. ارکان غسل، سب سے پہلی چیز کیا؟ نیت. یعنی ارکان غسل سے مراد وہ چیزیں جو ضروری ہیں. غسل کے لیے غسل کی نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. فرض، اگر غسل فرض ہو چکا ہے تو اس کی پہلے نیت کریں گے، پھر طہارت اور پاکی حاصل ہوگی. بغیر نیت کے اگر روٹین کا غسل کیا ہے تو اس سے طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے روزانہ غسل کر لیا، ٹھیک ہے. نیت ضروری ہے، طہارت اور پاکی کی نیت کرنا ضروری ہے. نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص الفاظ نہیں. ہاں، غسل کی نیت. دوسرا کیا ہے؟ تمام جسم پر پانی بہانا، تمام اعضاء کو دھونا. غسل جمیع الاعضاء، یہ الفاظ آتے ہیں عام طور پہ. تمام اعضاء کو دھونا. اب اسی سے ایک تیسرا فرض نکال لیا بعض فقہا نے. اسی سے اصل میں 2 فرض ہی تھے، لیکن بعض فقہا نے اس دوسرے سے تیسرا نکال لیا. کس نے؟ احناف نے اور حنابلہ نے. کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں نا، ان میں ناک بھی شامل ہے، منہ بھی شامل ہے. تو منہ میں پانی ڈالنا، جسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اچھی طرح سے کلی کریں، غرارے کریں، اور ناک میں پانی چڑھانا اندر تک، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہی تھا کہ تمام بدن پہ پانی بہانا. تو انہوں نے بدن میں یہ بھی شامل کر لیا کہ یہ بھی بدن میں. تو بعض فقہا نے اس کو بدن میں شامل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں وہ سنن میں سے ہے، مطلب وہ اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ سنن میں سے ہے. ناک جھاڑنا، صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یا اچھی طرح سے کلی کرنا، وہ کہتے ہیں یہ غسل کے سنن میں سے ہے. جہاں تک عورت کے غسل کا معاملہ ہے تو اس میں ایک فرق کیا گیا ہے جو روایات میں ہمیں ملتا ہے، یعنی جو سیکنڈ فرض ہے اس کے حوالے سے، کہ عورت اپنی مہنڈیاں، یعنی اگر وہ جسے کہتے ہیں نا مضبوطی سے بال باندھے ہوں، ٹھیک ہے، عورت نے اگر مضبوطی سے سر کے بال باندھے ہوں تو کیا اس کے لیے وہ کھولنا ضروری ہے غسل کے لیے کہ نہیں؟ تو اس میں ایک فرق ملتا ہے روایات میں. وہ فرق ہے غسل جنابت کا اور حیض کے غسل کا فرق. تو غسل جنابت میں اس کے لیے لازم نہیں ہے مینڈیاں کھولنا، اور حیض کے غسل میں اس کے لیے لازم ہے. تو یہ سنن ترمذی کی روایت انہوں نے بیان کی ہے حضرت ام سلمہ سے کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جی میں اپنی چٹیا کس کے باندھ لیتی ہوں اپنے بالوں کو سر پہ، جیسے عام طور پہ خواتین کرتی ہیں. تو اگر مجھے جنابت کا غسل فرض ہو جائے تو کیا میں اپنے سر کے بال کھولوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ 3 چلو پانی لے، یعنی 1 چلو، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور اس کو سر پہ ڈال لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے پورے جسم پہ پانی بہا لے، یہ تیرے لیے کافی ہے. ایک اور روایت ہے جو انہوں نے حضرت عائشہ سے بیان کی ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عورتوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ غسل جنابت میں اپنے سر کے بال کھول دیں، کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو انہیں اپنے سارے بالوں کو دھونا چاہیے. تو انہوں نے اس بنیاد پہ فتویٰ دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ فتویٰ پہنچا. اب وہ بھی صحابی تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ عبداللہ بن عمر پہ تعجب ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے دیں کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے سر منڈوا لیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات بیان کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی اور میں کیا کرتی تھی، 3 چلو پانی جو ہے وہ اپنے سر پہ ڈال لیتی تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کے اندر ظاہری بات ہے ازواج مطہرات کا جو فتویٰ ہے وہ زیادہ محتاط ہے، زیادہ احوط ہے، مطلب اس پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو مینسز کا غسل ہے اس میں اللہ کے وسلم کے واضح طور پہ الفاظ ہیں، وہ روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے یہاں پہ۔ یہ روایت اسما بنت یزید سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو انہوں نے مینسز کے غسل کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کیا، تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے انہیں کہا ہے کہ بھائی اپنے سر کے بال کھولو اور اچھی طریقے سے جڑوں تک پانی پہنچاؤ، وہاں پہ سختی کی ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ، پانی جو ہے وہ اصل میں ضروری ہے 3 مرتبہ جو ہے نا، وہ آگے آ رہے ہیں نا، اب مسنون غسل کی بات آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں، یا اللہ کے وسلم کا مسنون طریقہ کیا تھا غسل کا، کچھ چیزیں تو فرائض میں ہیں نا، اب کہ مسنون طریقہ کیا تھا۔ تو وہ جو روایات میں ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے، ٹھیک ہے، پہلا کام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد آپ طہارت کرتے تھے جیسے ہم طہارت کرتے ہیں، پھر جی نہیں 1 مرتبہ ہی، یعنی اگر کوئی جسم پہ نجاست یا گندگی لگی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول اس کو صاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ پاؤں نہیں دھوتے تھے، پاؤں آخر میں دھوتے تھے۔ تیسری چیز وضو ہو گیا۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ پھر آپ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے، یعنی سر کو اچھے طریقے سے دھوتے تھے۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے، پورے بدن پہ پانی بہاتے تھے اور دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ تو یہ ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ آخر میں پاؤں دھو لیں، کیونکہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ کچے فرش ہوتے تھے نا، اب اس طرح کے تو واش رومز نہیں تھے ہمارے یہاں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس وقت یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ضرورت کے تحت کی گئیں۔ مینسس، حیض کے مسائل، غسل ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے حیض کے مسائل، مینسس کے مسائل۔ یہ اس لیے بھی بہتر ہے، مطلب اب ظاہری بات ہے مردوں سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی خواتین کو اگر وہ خود سے ایجوکیٹ کر سکے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور مرد سے پوچھتی رہیں۔ حالت صحت میں یہ بات اہم ہے، حالت صحت میں جو خون جاری ہوتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ جو بیماری کی وجہ سے وہ استحاضہ ہے، اس کے احکامات آگے آ رہے ہیں، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں یہی بات آتی ہے، حالت صحت۔ اس کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اچھا، یہ جو مسائل ہیں نا، یہ بہت سارے اصل میں وجہ کیا بنی؟ خیر وجوہات تو اور بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو بات میں نے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود یہ مسائل بیان نہیں کیے، کچھ خواتین نے ہمت کر کے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے گوشے کیا ہو گئے، اس میں واضح روایات ہمیں نہیں ملتی، تو پھر فقہاء نے کیا کیا؟ اجتہادات کیے۔
اپنی آراء پیش کی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی خواتین بہترین خواتین ہیں کہ وہ سوال کر لیتی ہیں اللہ کے رسول سے، اور ان کی وجہ سے ہمارے مسائل واضح ہو جاتے ہیں. مطلب ہمت کر لیتی ہیں. وہ جو مہاجر عورتیں تھیں وہ نہیں کرتی تھی، بالکل نہیں کرتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو وہ تنقید کرتی تھی انصار کی خواتین پہ کہ تم نے سوال کیوں کیا، یہ کوئی سوال ہیں کرنے والے. لیکن بہرحال اللہ کے وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تو آپ واضح کر دیتے. اب یہ جو وقت کا معاملہ ہے نا، اب اسی لیے فقہاء میں اختلاف ہو گیا کہ اب اس میں کوئی روایت مروی نہیں. تو ائمہ اربعہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ، ان کا اس پہ تو اتفاق ہے کہ 9 سال سے پہلے اگر کوئی خون آئے عورت کو تو وہ حیض کا خون نہیں شمار ہوگا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلوغت کی کم از کم عمر جو ہے وہ کیا ہے، وہ 9 سال ہے. اور اس میں بھی وہ عام طور پہ دلیل اس سے پکڑ لی گئی. ایک تو کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی. اور یہ بات درست ہے کہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ 9 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، یہ عام طور پہ جو ہے وہ عورت بالغ ہو جاتی تھی، بچی بالغ ہو جاتی تھی. تو فقہاء کا اس پہ اتفاق ہوا کہ 9 سال سے پہلے جو ہے وہ مینسس کا خون شمار نہیں ہوگا. 9 سال کے بعد، یعنی 9 سال سے پہلے بلوغت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو عمر ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. ایک تو یہ ہے نا جسے ہم انقطاع حیض کہتے ہیں، مطلب خون آنا ہی بند ہو گیا، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے نا، وہ تو خود ہی متعین ہو گیا. ایک یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی آتا رہے، یہ مسائل ہیں بہرحال. تو پھر اختلاف پیدا ہوا نا، تو پھر کیا اس کی کوئی انتہائی عمر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. مالکیہ اور حنبلیہ کہتے ہیں 50 سال ہے، اس کے بعد اگر کوئی خون آئے تو وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا. حنفیہ کے نزدیک 55 سال ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. احادیث میں ایسی کسی عمر کا ذکر نہیں ہے. 9 سال پھر کہا جا سکتا ہے، ایک اس روایت کی بنیاد پہ حضرت عائشہ والی، اور کچھ عربوں کی عرف اور عادت کو بنیاد بنا کے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا. شوافی کی رائے یہ ہے کہ انتہائی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک عورت کا خون آتا رہے 60 سال 65 سال کی عمر تک بھی، تو وہ کنسیڈر ہوگا، وہ حیض ہی کنسیڈر ہوگا. انتہائی مدت ہم مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت نے مقرر نہیں کی. یہی بات درست معلوم ہوتی. جی ہاں، قمری سال. فقہاء کے نزدیک مراد قمری سال ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ 9 سال بھی قمری سال ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 33 سال یا شاید 35 سال میں کوئی 1 سال کا فرق پڑتا ہے قمری اور شمسی میں. جی نیکسٹ کیا ہے، کون سا خون جو ہے وہ حیض کا خون شمار ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا. یہ فقہاء میں ایک بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہے. یہ استحاضہ کا آگے ہم جب چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں جا کے بات اور کھلے گی. تو خون کی بیسیکلی 4 قسم کی رنگت ہے. سیاہ خون، اصل میں حیض کا خون یہی ہے. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش، ان کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ حیض کا جو خون ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور وہ عورتوں کے لیے بالکل واضح ہے. تو جب اس خون کو دیکھو تو نماز سے رکی رہو. دوسرا کیا ہے،
خون کی رنگت ویسی سرخ رنگت ہوتی ہے، تو سرخ رنگ کا خون اس کو بھی حیض کا خون شمار کیا گیا، کیونکہ خون کی اصل رنگت یہی ہے۔ زرد رنگ کا جسے صفرا کہتے ہیں، اس کو بھی حیض کا خون شمار کیا گیا، لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو میں آگے نقل کرتا ہوں۔ چوتھا قدرہ، مٹیالہ رنگ، یہ بھی حیض کے خون میں شمار ہوتا ہے۔ امام مالک نے ایک روایت بیان کی ہے کہ عورتیں کیا کرتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ جو ان کا خوشبو کا برتن ہوتا تھا اس میں باقاعدہ روئی رکھ کے بیچتی تھیں، اور وہ جو خون کا رنگ ہوتا تھا وہ صفرا ہوتا تھا، زرد رنگ کا خون ہوتا تھا، اور پوچھتی تھی کہ کیا ہم نے نماز پڑھنی ہے، خون کا رنگ یہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو کہتی تھی کہ تم نے نماز سے رکے رہنا ہے، یعنی صفرا کو انہوں نے زرد رنگ کو شمار کیا۔ لیکن اختلاف اصل میں پیدا ہوا ایک اور روایت سے، وہ روایت ہے حضرت ام عطیہ کی۔ وہ یہ کہتی ہیں کنہ لا نعد الصفرا والقدرہ بعد الطہر شیئا، کہ صفرا اور قدرہ جو ہے، یعنی یہ جو آخری دو ہیں زرد اور مٹیالہ، اس کو ہم طہر کے بعد جو ہے وہ شمار نہیں کرتی تھی، حیض شمار نہیں کرتی تھی، حیض کا خون شمار نہیں کرتی تھی۔ ظاہری بات ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا۔ تو اس میں فقہاء نے جو تطبیق دی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ام عطیہ کی حدیث میں، وہ یہی تطبیق دی ہے کہ اصل میں یہ جو دیکھیں نا، پہلے دو سیاہ اور سرخ رنگ کا خون جب تک ہو یہ تو حیض کا خون ہے، جب زرد اور مٹیالہ رنگ ہو تو یہ حیض کا خون ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک روایت کہہ رہی ہے حضرت عائشہ والی کہ یہ بھی حیض کا خون ہے، حضرت ام عطیہ والی روایت کہہ رہی ہے کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، ہم اس کو حیض شمار نہیں کرتے۔ اس میں فقہاء نے تطبیق یہ دی ہے کہ اگر خون کی یہ رنگت حیض کے دنوں میں ہو، جو عورتوں کے لیے معلوم دن ہوتے ہیں، تو پھر اس کو حیض کا خون شمار کریں گے۔ اگر وہ ان دنوں کے علاوہ ہو تو پھر وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ وقت میں جو ٹائم پیریڈ 3 دن شمار کرتے ہیں، وہ 5 دن کرتے ہیں، 7 دن میں کرتے ہیں، وہ ایک دن رکے رہتے ہیں، چاہے وہ آئے یا نہ آئے، وہ رکے رہتے ہیں کہ ہم 7 دن پورے کر کے ہی جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ آگے بات آ رہی ہے، معتادہ، وہ عورت جس کی عادت متعین ہے، معتادہ اس کو کہتے ہیں، وہ عورت جس کی عادت متعین ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ ہر مہینے اس کی ایک عادت بنی ہے کہ اس کو 3 دن اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یا کسی کا 5 دن ہے، کسی کا 6 دن ہے، کسی کا 7 دن ہے، ٹھیک، وہ متعین ہے، تو وہ تو اپنی عادت کے مطابق چلے گی نا، یعنی جس عورت کی عادت بنی ہوئی ہے تو وہی اس کے ایام حیض ہیں۔ اگر 6 دن کی اس کی عادت ہے تو 6 دن اس کے ایام حیض ہیں، ان 6 دنوں میں اگر زرد یا مٹیالہ رنگ کا خون آئے تو وہ حیض شمار ہوگا، 6 دنوں کے بعد آئے جو اس کی عادت کے دنوں سے باہر کے دن ہیں تو پھر یہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ تطبیق کی ہے، جمع کی ہے فقہاء نے، معتادہ کی نہیں، عادت کا یہ نہیں اعتبار کیا اس میں۔ تو عادت بہت اہم چیز ہے، یہ حیض کا خون ہے کہ نہیں ہے اس کو پہچاننے میں عادت بہت اہم چیز ہے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ مدت کے بارے میں کوئی واضح روایات موجود نہیں، اس لیے فقہاء میں بہت اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن ہو، کم از کم مدت کتنی ہو، 3 دن ہو تو وہ حیض کا خون ہے، ورنہ نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس بارے میں کوئی صحیح سری روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم استدلال کریں۔ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کم از کم 1 دن، 1 دن ہو تو پھر ہم اس کو حیض کا خون شمار کریں گے، 1 دن سے کم ہو تو پھر وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا۔
لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں 15 دن ہے یا 17 دن ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی بھی دلیل کوئی خاص نہیں. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی متعین نہیں ہے، اور یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے. کم از کم مدت کوئی متعین نہیں، وہ ایک دن سے بھی کم ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ مدت کا تعین کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بعض اوقات یہ بیماری ہوتی ہے نا، استحاضہ جسے کہتے ہیں. جیسے اللہ کے وسلم کی حدیثیں آئی بھی ہیں کہ آپ وسلم نے بعض صحابیات کو کہا کہ بھائی یہ بیماری ہے، تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مدت متعین کرنی پڑے گی تاکہ آپ بیماری کو علیحدہ کر سکیں. اب وہ زیادہ سے زیادہ مدت کیسے متعین کریں آپ؟ اس میں کوئی صحیح اتھینٹک روایت نہیں. اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ مطلب کوئی نہ کوئی چیز تو ہمیں بنیاد بنانی ہے نا. تو اصول فقہ میں ہم یہی پڑھتے ہیں، اصول ہم نے پڑھے ہیں نا اصول فقہ میں. تو ایک اصول ہم نے پڑھا ہے عرف کو بنیاد بنا لیا جائے. یعنی جس خاتون کا مسئلہ ہے اس کے خاندان میں مطلب کیا ہے، عورتوں کی روٹین کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کے اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہاری زیادہ سے زیادہ مدت یہ. جیسے حق مہر میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب حق مہر متعین نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل. عام طور پہ اس جو خاندان کی عورتیں ان کو کیا حق مہر ملا ہے؟ تو شریعت نے اس چیز کا اعتبار کیا ہے خاندانی عرف کا. تو خاندانی عرف کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ مدت میں کم سے کم مدت متعین نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا نا زیادہ سے زیادہ مدت متعین کرنا ایک مجبوری ہے، کیونکہ حدیثیں آ گئی ہیں کہ بیماری بھی ہوتی ہے، استحاضہ بھی ہوتا ہے. ممنوعات. اچھا نفاس جو ہے، نفاس حیض کی ممنوعات بھی وہی ہیں جو نفاس کی ممنوعات ہیں، ان کو ہم اکٹھا ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد. اب یہ بھی ظاہری بات ہے ناپاکی کی حالت ہوتی ہے عورت کے لیے. اس کے بھی مقرر نہیں، 40 دن تک رکتے ہیں. نہیں، 40 دن کی ایک روایت آتی ہے حضرت ام سلمہ سے ہے کہ جو نفاس والی عورتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن تک انتظار کرتی تھیں. سنن ترمذی کی روایت ہے. لیکن یہ نہیں ہے، مطلب ایک بات تو ذہن میں رکھنی ہے، فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر اس کو 2 دن بعد 4 دن بعد نفاس کا خون آنا بند ہو گیا تو وہ غسل کر کے نماز روزہ کرے گی. ہم سمجھ رہے ہیں نا ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو خون آنا بند ہی نہیں ہوتا تو انتہائی مدت کیا ہو سکتی ہے. اگر کوئی عورت 1 دن بعد ہی جو ہے وہ اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ پاک ہو گئی. 1 دن بعد ہی اس کو 40 دن مطلب انتظار نہیں کرنا، اس کو 40 دن انتظار نہیں کرنا. تو انتہائی مدت 40 دن ہے. اگرچہ بعض فقہاء نے کہا ہے 60 دن ہے، لیکن 60 دن کی کوئی ایسا روایت نہیں ہے. تو 40 دن بعد بھی اگر کسی کو خون آتا رہے تو وہ پھر استحاضہ شمار ہوگا. یہ مقصد ہے. ممنوعات ایک تو وہ جو پہلے 5 گزر چکے حائضہ عورت کے لیے، اور اسی طرح وہ عورت جو حالت نفاس میں ہے اس کے لیے وہی 5 چیزیں ممنوع ہیں جو پہلے گزر چکی. ناپاکی کی حالت میں جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، نماز تھی، طواف تھا، مصحف کو ٹچ کرنا تھا، مصحف کی قرات اور مسجد میں قیام.
تو ہم نے مصحف کی قرات کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اس میں گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دو چیزیں کیا ہیں؟ روزہ، اچھا حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روایات شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتے تھے، یا آپ کو غسل کی حاجت ہوتی تھی آپ روزہ رکھ لیتے تھے، ہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عورت حالت حیض میں ظاہری بات ہے وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور درمیان میں اس کو مینسز آ گئے، اس کے پیریڈز آ گئے، تو وہ اپنا روزہ توڑ دے گی، اس کا وہ روزہ ختم ہو گیا، بھلے عصر کے بعد شروع ہو جائے پیریڈز، تو پھر بھی روزہ ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں نماز کی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی، لیکن روزے تو عورت رکھتی ہے نا بعد میں، جو حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا تو لازم ہے نا، لیکن نماز نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں، وہ معاف ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ازدواجی تعلق، تو ازدواجی تعلق کو صرف ممنوع قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ازدواجی تعلق سے مراد ازدواجی تعلق ہے، کیونکہ ایک روایت میں الفاظ ہیں اسنعوا کل شیء الا النکاح، وہی نا استعاری کی زبان ہے، یعنی اگر تمہاری بیوی حالت حیض میں ہے تو تم سب کچھ کر سکتے ہو سوائے نکاح کے، نکاح استعاری کی زبان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ازواج سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح سے یعنی ازدواجی تعلق سے منع کیا گیا۔ تو اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، کیونکہ کفارے کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ گناہ تو ہے، گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن کفارہ ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایات ضعیف ہیں۔ جی لاسٹ کیا ہے؟ استحاضہ، بیماری کے خون کو کہتے ہیں، جو بیماری کی وجہ سے آئے۔ مستحاضہ عورت یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ استحاضہ کی بیماری ہو، چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک معتادہ، پہلی کیا ہے؟ معتادہ، یعنی جس کی عادت متعین ہے، وہی بات ہم نے کی۔ ایک عورت کی ایک روٹین سیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو مہینے میں 5 دن پیریڈز آتے ہیں، یا کسی کو 7 دن آتے ہیں، یا کسی کو 6 دن آتے ہیں۔ اگر کبھی اسے 6 دن سے زیادہ دن آ گیا تو وہ اس کا استحاضہ شمار ہوگا، یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ عام طور پہ فقہا کا موقف ہے، عام طور پہ۔ دیکھیں پھر زیادہ ہم باریکی میں نہیں جا رہے ابھی، کیونکہ ابھی آپ کا یہ ابتدائی لیول ہے، تو عام طور پہ یعنی یہی موقف درست ہے۔ کہ اگر ایک عورت کی روٹین سیٹ ہے اور اسے اس روٹین سے زیادہ دن کسی مہینے خون آ جاتا ہے تو وہ خون استحاضہ کا خون شمار ہوگا، اور جتنے ایام وہ حیض کے پہلے کاؤنٹ کرتی تھی وہی شمار ہوں گے حیض کے دن۔ دوسرا کیا ہے؟ متمیزہ، متمیزہ جو تمیز کر سکتی ہو، یعنی ایسی عورت جو یہ تمیز کر سکتی ہو کہ یہ حیض کا خون ہے کہ نہیں، یعنی اس خون کی رنگت کی وجہ سے، اس کی اسمیل کی وجہ سے، یا اور مطلب جو فرق کر سکتی ہو، پہچان کر سکتی ہو، یعنی حیض کے خون میں اور بیماری کے خون میں وہ فرق کر سکتی ہو، اس کو ہم متمیزہ کہہ رہے ہیں۔
تو اگر اس عورت کی عادت نہ بھی متعین ہو، اگر یہ فرق کر سکتی ہو تو یہ اپنے فرق کی بنیاد پہ کیا کرے گی؟ اپنا معاملہ خود طے کرے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو کہا تھا کہ حیض کا جو خون ہے وہ واضح ہے، وہ عورتوں کے لیے واضح ہے، اس کو پہچان سکتی ہیں، وہ فرق کر سکتی ہیں یہ حیض کا خون ہے کہ نہیں ہے، یہ بیماری کا ہے یا استحاضہ ہے. تو جو یہ کر سکتی ہے وہ اپنے اس فرق کے اوپر چلے. تو متمیزہ جو ہے وہ اپنی پہچان کے اوپر چلے گی. یہ عام طور پر فتویٰ ہے، ٹھیک ہے. امام مالک اور شافعی کا یہ موقف ہے، تو عام طور پہ یہی فتویٰ ہے. امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، وہ اس کو عادت کی طرف پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، عادت کی طرف، عادت کو ہی جو ہے وہ اصل بنائے گی. تیسرا کیا ہے؟ معتادہ متمیزہ. اس کی عادت بھی ہے، متعین ہے، روٹین بھی سیٹ ہے، اور وہ فرق بھی کر سکتی ہے. اس میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ عادت کا اعتبار کرے گی، بعض کہتے ہیں کہ جی تمیز کا اعتبار کرے گی. چوتھا کیا ہے؟ غیر معتادہ غیر متمیزہ. وہ عورت جس کی عادت بھی سیٹ نہیں ہے، روٹین بھی سیٹ نہیں ہے، بگڑی ہوئی ہے، متعین نہیں ہے، اور غیر متمیزہ، فرق بھی نہیں کر سکتی. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عرف کی طرف لٹایا. جیسا کہ ایک روایت ہے حضرت حمنہ بنت جاش کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ جی مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں، 6 سے 7 دن تک جو ہے وہ آپ اس کو حیض شمار کریں. یہ جو 6 سے 7 دن اللہ کے رسول نے کہا، یہ عرف کے مطابق کا، کیونکہ وہ زینب بنت جہش کی بہن تھی نا، حمنہ بنت جہش، اور زینب اللہ کے وسلم کے نکاح میں تھی. وہی بات، خاندان کا عرف جو ہے اللہ کے رسول نے اس کو کنسیڈر کیا. جی احکام میں کیا ہے؟ مستحاضہ جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہے. غسل صرف حالت حیض اور حالت نفاس سے پاک ہونے کے لیے ہے. حالت استحاضہ میں غسل ضروری نہیں ہے، یعنی بیماری کا خون اگر ہو تو اس کے لیے غسل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو کیا کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لو، ہر نماز کے لیے وضو کر لو، اور اگر تم ایسا کر سکو تو زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ زیادہ مجھے پسند ہے. اگر تم ایسا کر سکو کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو، عصر کو پہلے وقت میں پڑھو، مغرب کو آخر وقت میں پڑھو، عشاء کو پہلے وقت میں پڑھو، یعنی 2 نمازیں اس طرح سے جمع کر لو، اور لیکن غسل کر کے پڑھو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. لیکن وضو لازم ہے، ہر نماز کے لیے وضو کیا ہے وہ کم از کم ہے، وہ لازم ہے. باقی استحاضہ کی حالت میں ظاہری بات ہے نماز روزہ کرے گی، بیماری کا خون ہے، یہ ناپاکی تو ہے نہیں. باقی سارے احکامات